اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عمران ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب۔ معزز ناظرین، گلے کی خرابی کے باوجود یہ ویلاگ مجھے اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ خبریں بہت ساری اکٹھی ہو گئی تھیں اور تھی بھی ساری امپورٹنٹ، تو اس لحاظ سے میں چاہ رہا تھا کہ اپنے دوستوں کو اپنی انفارمیشن شیئر کر لوں۔ تو سب سے پہلے تو آج سارے دن چرچا رہا جناب سپریم کورٹ میں جو جنرل فیض حمید کے خلاف جو درخواست آئی، اس پر جو ڈیسیژن لیا چیف جسٹس صاحب نے، اس پہ کچھ لوگوں کا، بلکہ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو اس پر کم از کم اتنا آرڈر ضرور کرنا چاہیے تھا کہ وہ وزارت دفاع کو ایک آرڈر کرتے جس میں کہتے کہ جی اس معاملے کی تحقیقات کر کے تو رپورٹ جو ہے نا وہ کورٹ میں پیش کی جائے، اس کے لیے عرصہ متعین کر دیتے۔ جب سپریم کورٹ جیسے بڑے ترین، پاکستان کا اعلیٰ ترین اور آخری جو فورم ہے، اس پہ اس معیز جو ہیں اس کے مدعی، ان کی بات نہیں سنی گئی، تو جو جن ریمیڈیز کی طرف، جن فورمز پہ چیف صاحب نے بھجوایا انہیں کہ وہ وہاں جا کے پہلے ریمیڈی اویل کریں، وہاں کس نے ان کی بات سننی ہے؟ کون سا جج ہے، سیول جج ہے، ایڈیشنل سیشن جج جو ان کے خلاف پرچے کا آرڈر دے گا؟ کون سی ہے پولیس اسٹیشن جو ان کے خلاف ایف آئی آر دے گا؟ کون سا ہے وہ ایف آئی اے یا کوئی اور جو ان کے خلاف انکوائری کرے گا؟ ناٹ پاسبل۔ ہاں، البتہ جنرل فیض حمید کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے تو وہ ان کا اپنا ادارہ ہی کر سکتا ہے، اور کسی میں یہ ضرورت نہیں کہ وہ یہ کام کرے۔ تو اس کیس کو، اس خبر کو تو میں اس کمنٹس کے ساتھ ہی بس آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ یہ جو میجر طاہر صادق والا واقعہ ہوا لاہور میں، جو ہوٹل پہ چھاپا مارا گیا اور وہ نہیں نکلے اور توڑ پھوڑ کی گئی، کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ پالیسی اس طرح پی ٹی آئی کو سمیش کرنے کی، کیا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہو سکتی؟ میرے خیال میں ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، ہمارا ایک کلچر ہے پنجاب کا خاص کر، بلکہ پورے پاکستان کا ہی کہہ لیں، کہ ہماری ہمدردیاں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہیں، ظالم کے ساتھ نہیں۔ اور جو چیز پورٹریٹ کی جا رہی ہے وہ اب 9 مئی سے معاملات آگے چل کے 9 مئی اور اس کے بعد ظالم کا رول کسی اور کے پاس تھا اور مظلوم کا رول کسی اور کے پاس تھا۔ یہی ریزن تھی کہ پورے ملک نے یک زبان ہو کر اس واقعے کی نہ صرف مذمت کی، بلکہ فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور شہداء اور ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ لیکن اب صورتحال ایڈورس جا رہی ہے۔ جو لوگ اس واقعہ میں ملوث نہیں اور صرف اس لیے ان کی پکڑ دکڑ اور ان پہ تشدد اور ان پہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، تو ایسا ساتھ چھڑانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سیاسی طور پر۔ اس کا یہ جو ریئیکشن ہوگا اس کا، وہ پولنگ والے دن ووٹ کی شکل میں، سٹمپ میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے، اور ایسا بری طرح ہو سکتا ہے کہ سب کے لیے شاید سرپرائز نہ ہو جائے۔ تو اس لیے میری رائے تو یہ ہے کہ اس پر سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ جو پرسیپشن بن گیا ہے، جو فضا بن رہی ہے، وہ تو بڑی کلیئر ہے۔ وہ ہر آدمی یہی سمجھ رہا ہے، ہر پاکستانی یہ سمجھ رہا ہے کہ آئندہ حکومت جو ہے نون لیگ کی ہے اور پی ٹی آئی کا کچھ نہیں بننا۔ اور نون لیگ نے کل گزشتہ روز ایم کیو ایم سے مذاکرات کر کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر کے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف حکومت میں آنے بلکہ مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے۔ کل کی اس میٹنگ کا ایک ہی میسج تھا، آگے چل کے باپ کے ساتھ ان کی کیا صورتحال بنتی ہے، پی 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 کے ساتھ کیا بنتی ہے، دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ جب سارے لوگ ایک طرف اکٹھے ہو جائیں گے نا، اینٹی پی ٹی آئی، تو یقین کریں، یہ جو ہم پنجابی لوگ ہیں نا، وہ اس طرح بات کرتے ہیں، دیکھو جی وہ کلا تو ادھر دیکھو جی یار کلا نہ مقابلہ پہ کر دیا، کیا بات ہے۔ سلطان رائی نے اسی سائیکولوجیکل ایفیکٹ کے تحت 35 سال
پاکستان فلم انڈسٹری پہ رول کیا کہ وہ اکیلا ہوتا تھا اور سامنے پولیس والے جو ہوتے تھے 100 اور ایک چھٹا مارتا تھا کلیشن کو اور وہ سارے ڈھیر ہو جاتے تھے. تو لوگ کہتے تھے واہ واہ اتنے سارے پولیس والے اکیلے نے اتنا کر دیا. تو یہ ایک مینٹل لیول ہے, یہ کلچر ہے, یا ہمارے ہاں یہ اس طرح کی ایک چیزیں پائی جاتی ہیں. یہاں تو پنجاب میں تو سندھ میں بھی ہمارے تو ڈاکو مارے ہی ہو رہے ہیں جی. نام لیں بہرام ڈاکو اور کئی ڈاکو میرے ذہن سے نکل رہے ہیں جو کہ ابھی بڑے لوگوں کو لوٹتے تھے, غریبوں میں تھوڑا سا بانٹتے تھے, تو ان کی جے جے کار ہوتی تھی. نہ صرف جے جے کار ہوتی تھی بلکہ لوگ ان کو پناہ دیتے تھے, ان کو کھانا پینا مہیا کرتے تھے. تو اپنے کلچر, اپنی ٹریڈیشن اور اس کے خلاف مت جائیں. یہ 1970 نہیں ہے کہ کسی پہ آپ چارپائی بکری چوری کا مقدمہ کریں گے, کسی پہ آپ چارپائی چوری کرنے کا, کسی پہ کچھ. ایسے وقتی طور پہ الیکشن 2024 والا آپ جتا لیں گے نون لیگ کو, لیکن اس کے بعد نہیں چلنا, سسٹم کو چلانا نہیں. کیا پاکستان کو اسٹیبلٹی نہیں چاہیے سیاسی؟ اگر چاہیے تو اس کے لیے ایک ماحول کی بنیاد آج رکھنی ہوگی. میں نہیں کہتا کہ 9 مئی کے میں ملوث افراد کو معاف کر دیا جائے یا ان کو کھلی چھوٹ نہ آئیں. بالکل ان کے ساتھ قانون اپنا راستہ لے اور ان کو جو بھی ان کا جرم ہے اس کو کریں, لیکن بس اتنی بات رکھیں, اس سے آگے نہیں. دوسری طرف جناب خاور ملکہ صاحب جو ہیں وہ بھی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور ایسے ایسے انکشافات کریں گے کہ کانوں میں سے دھوئیں نکلیں گے سب کے. وہ اپنی نجی ان کی زندگی میں, ان کے خاندان میں, خاندانی یونٹ میں عمران خان کیسے انٹر ہوئے, کیسے انہوں نے ان کی مسز کو یعنی بشرا بی بی کو ان کے ساتھ کیسے مراسم رکھے, اور پھر اینڈ کیسے ہوا, اس میں ان کی ویلنگ تھی نہیں تھی, جو بھی تھا وہ سارا کچھ ایکسپوز کریں گے. اور یہ کرنے وہ جا رہے ہیں. ایک خبر تو یہ بھی ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے بشرا بی بی بھی آ رہی ہے. لیکن چونکہ بشرا بی بی اس وقت عمران خان کی سیاسی جانشینی کی جنگ لڑ رہی ہے حاصل کرنے کے لیے, ان کا مقابلہ ہے علیمہ خان سے جو عمران خان کی بہن ہے. ان دونوں نے پارٹی کے اندر اپنے اپنے گروپ بنا لیے ہیں. بشرا بی بی کے ساتھ یہ جو مفاہمتی گروپ ہے اور صدر علوی جو ہیں یہ ہیں, اور علیمہ بی بی کے ساتھ جو آج کل جو وکلا جو عمران خان کے فرنٹ اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں اور ہارڈ لائنر جو ہیں وہ سارے علیمہ بی بی کے اس میں. جیسے عمران خان کی نالیت پہ ایک اور سزا ہونی اور نالیت ہونی ہے, جیسے الیکشن قریب آنا ہے تو دونوں میں سے کسی ایک کو بنائیں گے عمران خان. میری خبر یہ ہے کہ وہ علیمہ خان کو بنائیں گے. اگر علیمہ خان کو بنائیں گے تو بشرا بی بی ریئیکٹ بھی کرے گی اور پھر وہ بھی شاید ایک پریس کانفرنس کرے, کیونکہ اس کے بچے جو ہیں پہلے خامن سے وہ بہت انڈر کرائسس ہیں اور انڈر پریشر ہیں اور ان کے معاملات بھی بہت خراب ہیں. یہ کچھ خبریں تھیں میں نے کہا آپ سے شیئر کر لی جائیں. جلد ملاقات ہوگی. خدا حافظ.